بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شادی کے بعد دبئی چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی ماں نے خبر دی کہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ میں بڑا دکھی ہوا اور اسی غم میں 15 سال ملک واپس نہیں آیا اور نہ ہی شادی کی۔ لیکن پھر 1 سال آیا تو گھر میں سب بدل گیا تھا۔ چھوٹے بھائی نے بھی شادی کر لی تھی، لیکن اس کی بیوی ہر وقت منہ پر ایک ہرے رنگ کا ماسک لگا کر رکھتی۔ کوئی پوچھتا تو کہتی میرے منہ پر الرجی ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں بھائی کے کمرے سے چارجر لینے گیا تو بھائی گھر پر نہیں تھا، اور اسی وقت بھابھی نہا کر نکلی اور میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری مرحومہ۔ میرا نام اویس ہے، میرا تعلق دبئی سے ہے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ میری عمر 30 سال ہے۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے، دوسرا بھائی اور بہنیں مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میرے والد کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے۔ میری والدہ نے ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ میرے بڑے بھائی نے اپنی تعلیم چھوڑ دی اور روزی روٹی کے لیے نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، شام کو گھر آتا تو چہرہ اترا ہوتا۔ ماں پوچھتی تو کہتا کچھ دن اور ماں، مل جائے گی نوکری۔ اور پھر یہ کچھ دن اور کے چکر میں ایک دن گھر کا راشن ختم ہو گیا تھا۔ جن گھروں کے سگے کمانے والے نہ رہیں، اس گھر کے باقی افراد بھوک کا شکار کیسے ہوتے ہیں، ہمیں بھی اس وقت ہی احساس ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا مجھے بھی بھائی کے ساتھ کہیں کام کر لینا چاہیے، لیکن مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک دوست نے میری مدد کی اور میں دبئی آ گیا۔ یہاں میری جاب اچھی تھی اور میں اچھا کمانے لگا۔ چھٹی پر گھر آیا تھا جب ایک دن ماں نے کہا اسے کچھ بات کرنی ہے۔ میں تو انتظار میں رہتا تھا، میری ماں مجھے پکارے اور میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہوں اور ماں کی باتوں کو سنتا رہوں۔ سب بہن بھائیوں میں ان کا زیادہ لاڈلا تھا۔ سب ماں سے کہتے آپ اویس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، تو ماں کہتی میرے اویس جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ ان کی اس محبت پر میں نثار تھا، ان کا ہر حکم سر آنکھوں پہ میرے۔ ماں کہنے لگی ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے محبت سے کہا، میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کہنے لگی کل تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے ماموں کی طرف تھا۔ یہاں کچھ دن رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا مجھے ان کی بیٹی ارمینہ سے محبت ہے۔ میں بہت جلد ہی ماں سے کہنے والا تھا، لیکن میں ارمینہ کے لڑنے کی عادت سے بہت خائف تھا۔ وہ ہر وقت میری شکایتیں لگاتی رہتی۔ اسے میرے بالوں سے بڑا مسئلہ تھا، میرے بال تھوڑے بڑے تھے اور اسے لگتا کہ میں لڑکی لگتا ہوں۔ میں اسے کہتا کہ میرے ان بالوں کی وجہ سے میں ہیرو لگتا ہوں اور بہت سی حسینائیں مجھ پر فدا ہیں، لیکن تم ہو کہ میرے بالوں کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ ماں نے بتایا کہ ماموں چاہتے ہیں میں یہاں مزید وقت ضائع نہ کروں اور جلد ہی واپس جا کے اپنا کام دیکھوں۔ ماں سے پتہ چلا ارمینہ سے بات ہوئی۔ اچانک میرے دل کی دھڑکن اس نام پر بڑھ گئی۔ میں نے کہا کہیں میری شکایت تو نہیں لگا رہی تھی؟ میری بات پر ماں مسکرا دی اور کہنے لگی ارے نہیں، وہ بیچاری تمہاری شکایت کیوں لگائے گی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے اب ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں جو تمہیں قابو میں رکھے۔ ویسے اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں پاکستان آئے، بتاؤ کوئی لڑکی پسند آئی ہے؟ ماں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی بات پر ارمینہ کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ ماں کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ میں نے کہا کہیں نہیں ماں، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی لڑکی پسند کیوں نہیں آئی۔ ماں مسکرانے لگی اور میں ڈر گیا تھا کہیں میری ماں جانتی تو نہیں کہ میں ان کی بھتیجی کو ہی پسند کرنے لگا ہوں۔ ماں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ویسے میری نظر میں 2-3 بہت اچھی لڑکیاں ہیں، اگر تم کہو تو میں کسی ایک سے تمہاری بات چلاؤں۔ میں نے کہا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ماں، ابھی اور بہت سارے کام ہیں، گھر بنانا ہے، بڑے بھائی کی شادی کریں پہلے، پھر بہنوں کی شادی ہوگی، ان کے بعد میں سوچوں گا۔ ماں نے کہا کہ شادی ہو جائے گی تو کیا بیوی منع کر دے گی تجھے کہ سب ذمہ داری سے ہاتھ کھینچے؟ بیٹا شوہر اچھا ہو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والا ہو، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا جانتا ہو تو بیوی پاگل نہیں ہوتی کہ اس کے گھر والوں کو کچھ سمجھے نہ۔ ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کے رشتے اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں جتنے اس کے شوہر کو اپنے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ اب بتا کیوں نہیں کرنی شادی تو نے؟ تمہارے بھائی کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے رمیا کی وجہ سے شادی نہیں کی، لیکن تم کیوں نہیں کر رہے؟ رمیا میرے ماموں کی بیٹی تھی، میرا بھائی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن رمیا آسائشوں کی عادی ماڈرن لڑکی، اس نے کہا کہ اس کا اس 5 مرلے کے گھر جس میں 10 لوگ ہوں گزارا نہیں۔ اسے ایک اچھی زندگی کی تلاش تھی۔ اس نے ایک پولیس آفیسر سے شادی کر لی اور میرا بھائی اپنی محبت کا ماتم پچھلے 3 سال سے منا رہا تھا۔ ماں نے بہت بار کہا کہ تو شادی کر لے، لیکن بھائی نے کہا اس بات پہ کوئی ان سے بات نہ کرے۔ میری ماں میرے بھائی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ بھائی مذاق میں ماں سے کہتا ابھی آپ کم ہیں پوچھنے کے لیے کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، پھر بیوی آ جائے گی، مجھے نہیں کروانی شادی، میں قید نہیں ہونا چاہتا۔ ماں اب میری شادی کے پیچھے پڑ گئی تھی اور بضد تھی۔
کہتی کہ میں اب تمہاری شادی کروا کر ہی رہوں گی۔ میری چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ ماموں بار بار کہہ رہے تھے چھٹی اور مت لینا، واپس جاؤ اور کماؤ، یہاں کیوں پڑے ہو؟ لیکن اس بار میں ارمینا کی وجہ سے جا نہیں رہا تھا۔ جب سے اسے مل کر آیا تھا لگتا تھا وہ نہ ملی تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس کی آنکھیں مجھے سونے نہ دیتی، اس کی ہنسی مجھے اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دیتی۔ آنکھیں کھولتا تو میرے پاس کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن میری ماں اور ماموں کچھ دنوں سے ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے بیچ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ میں نے ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگی یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر میں جلدی سے تمہاری شادی کی بات کرتی ہوں تمہارے ماموں سے۔ میں نے کہا پہلے دوسرے ماموں سے اختلافات تو ختم کریں، کہیں وہ نہ کوئی مسئلہ کر دیں۔ رمیہ کے والد اور ارمینا کے والد دونوں بھائی تھے۔ میں بہت خوش تھا، شکر ہے ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ماں جیسے ہی ارمینا نے ہاں کر دی نا، ہم فوراً ہی شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ ماں کے چہرے پر مجھے فکر مندی نظر آئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ پریشان ہے۔ کہنے لگی ہاں دعا کرو مینا مان جائے۔ انہیں ارمینا کا ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ میں نے کہا وہ بھلا کیوں انکار کرے گی، بہت محبت کرتا ہوں اسے۔ اس دن میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا تھا، ایک عجیب سا دکھ تھا جو بولتے ہوئے ان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ ماں کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی ہاں میں جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن مت بھولنا میں نے بہت تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں۔ یہ نہ ہو تم اپنی محبت پانے کے لیے مجھے ہی بلا دو۔ تم جانتے ہو محبت کا بھوت اکثر رشتوں کی پہچان بھلا دیتا ہے۔ اپنے بھائی کا حال دیکھ رہے ہو، کیا دیا اسے اس منحوس محبت نے۔ کمانے میں خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اسے اپنی ذات بھی بھولتی جا رہی ہے۔ وہ آج تک سمجھ نہیں سکا کہ جس کی محبت میں سب کچھ بھولے بیٹھا ہے وہ سکون سے اپنے گھر میں ہے، کسی کی بیوی ہے۔ مجھے دکھ ہے میری بھتیجی اور بھائی نے میرا سوچا نہیں تھا، نہ میرے بیٹے کے خوابوں کی پرواہ کی تھی۔ اس لیے ڈرتی ہوں کہیں اس بار بھی میرے بچے کی خوشیاں نہ چھین لیں، اور میں جو بات کرتی ہوں آتی جاتی ہوں بھائیوں کے گھر، اس سے بھی رہ جاؤں گی۔ میں نے ساری رات جاگتے گزاری تھی۔ میں جانتا تھا رمیہ اور ارمینا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ارمینا رمیہ جیسی نہیں ہے، اسے رشتوں کی قدر ہے۔ وہ پیسے کے لیے کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گی، اور اب تو ہمارے حالات بھی بہتر تھے۔ میں نے ارمینا کو کال کی، اسے کہا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آج ہم کچھ ٹائم ساتھ گزاریں۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہیں وہ مجھے منع ہی نہ کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور مجھے لگا میرے دل کی دعا سن لی ہے اللہ نے۔ میں نے خوشی سے فون رکھتے ہوئے اسے کہا ٹھیک ہے میں ابھی آیا۔ اس سے ملنے کے لیے میں اتنا بے چین تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پہن کے جاؤں۔ میری بہنیں مجھے تنگ کرتی رہیں اور میں اس دن صرف مسکراتا رہا۔ وقت تھا کہ گزر نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا شکر ہے تم نے باہر ملنے سے انکار نہیں کیا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ ارمینا بولی اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں میں شرمندہ نہیں کر رہا، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ حالانکہ میں اب اس کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ اس دن میں نے صرف اس کی وجہ سے گول گپے کھائے۔ میرا گلا خراب تھا لیکن میں جانتا تھا اسے گول گپے بہت پسند ہیں۔ وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا۔ میں نے خواہش کی تھی کاش وقت رک جائے، لیکن وقت کب رکتا ہے اور ہر خواہش کب ہوتی ہے پوری۔ میں نے ارمینا کو پرپوز کر دیا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو ایک دم ایسے بولنے پر حیران ہی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اسے ایسا کچھ کہوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ اس کا کچھ دیر پہلے والا نارمل انداز اب مختلف ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میں اپنے ہوش میں ہی ہوں۔ میں اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں آپ سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن اب میں ہوش میں کہاں تھا۔ میری ذات کہیں کھائی میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کمزور سے لہجے میں کہا لیکن کیوں؟ لیکن ہر کیوں کا جواب کب ملتا ہے؟ وہ میرے ہر سوال کا جواب دیے بغیر چلی گئی تھی۔ میں گھر واپس آ گیا، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کسی سے بولنے اور بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ اویس کیا بات ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ تمہاری چھٹی بھی ختم ہونے والی ہے، اس لیے تو پریشان نہیں ہو؟ میں نے ماں کی گود میں سر رکھا اور کہا کہ ماں تیرے خدشے صحیح تھے۔ جن رشتوں کو ہم مان یا محبت دیتے ہیں، اگر ذرا سا بھی خدشہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے قائم درمیان محبتیں باقی نہیں رہیں گی تو راستے سے پلٹ آنا چاہیے۔ میں رو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اسی دن کے لیے مائیں کہتی ہیں کہ لڑکے روتے نہیں، مرد روتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن مرد بھی تو انسان ہوتا ہے۔ کیا میری غلطی تھی میں اس سے محبت کرتا تھا 5 سال سے؟
یا یہ غلطی تھی کہ آج اسے اظہار کر دیا، یا یہ غلط کیا کہ اسے پرپوز کر دیا تھا؟ میری ماں میرا دکھ سمجھ گئی تھی، اور اس کے بعد کیسے سب کچھ ہوا مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ میں 2 دن کے لیے لاہور آیا تھا، ایک دوست سے ملنا تھا۔ 1 ماہ بعد میری واپسی تھی، سوچا جانے سے پہلے دوستوں سے مل لوں۔ واپس گھر آیا تو پتہ چلا اگلے ہفتے ارمینہ سے میری شادی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا یہ کب کیسے ہوا ہے، لیکن میں خود غرض بن گیا۔ میں نے ارمینہ سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، نہ اسے کال کی، نہ شادی سے پہلے ملنے ہی گیا۔ یا یہ سمجھ لے میں ڈرتا تھا کہیں وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ ایسے بزدل ہو، ایک لڑکی کا ریجیکٹ کرنا برداشت نہیں کر سکے۔ شادی کی تیاریوں میں 1 ہفتے کا پتہ نہیں چلا، اور اس دن مہندی تھی جب رات کو اس کا فون آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال لی کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے۔ میں نے کال لی، دوسری طرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا اسے چپ کروانے کے لیے وہ مجھ سے کوئی بڑی قیمت مانگے اور میں اسے کھو دوں۔ میں نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، اویس تم اچھا نہیں کر رہے، میں تمہیں منع کر رہی تھی، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تم نے بھی تو وجہ نہیں بتائی تھی کہ کیوں منع کر گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اسی وقت اس کے گھر پہنچوں، لیکن میں پاگل نہیں تھا۔ اس سر پھری لڑکی کے گھر پہنچ جاتا اور جو کل میری ہونے والی تھی کسی بھی ایسے جذباتی فیصلے کی وجہ سے اسے کھو دیتا۔ اس وقت میں یہی سوچتا تھا کہ محبت ہے تو ہے، جس سے ہے اسے پانا میرا حق ہے۔ محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے۔ میں نے کہا جو کہنا ہے فون پر کہہ دو، یا ایسا کرو کل میرے سامنے بیٹھ کے کہنا جو بھی کہنا ہے، لڑنا ہے تو بھی کل لڑ لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں اب تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ریجیکٹ ہونے کا دکھ نہیں ہے، نہ کوئی انا کا مسئلہ ہے، بلکہ اگر سمجھو تو سمجھ لو اویس کو ایک لڑکی سے محبت ہے جس کی صورت میں مجھے زندگی لگتی ہے۔ تم کہو تو نکاح کرتے ہی چلا جاؤں گا، تمہیں شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن پہلے وعدہ کرو میری ہی رہو گی۔ ارمینہ نے کہا تو صاف کہو مجھے پراپرٹی سمجھتے ہو، مجھے اپنے نام کروانے کی ضد ہے۔ میں نے زمین پر نظریں جماتے ہوئے کہا میں تو بہت ہی عاجز سا انسان ہوں، غرور یا ضد سے میرا کیا واسطہ؟ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں جیسے محبت کرتا ہوں ایسے ہی تمہاری چاہت بن جاؤں۔ اور مسکراتے ہوئے کہا سوچو کیا کمال ہو، محبت کی کسی کہانی کا لازوال کردار بن جائے۔ جب محبت پہ کچھ لکھا جائے تو اویس اور ارمینہ کی محبت یاد آئے۔ وہ بولی اور کاش وہ کچھ نہ کہتی، کاش وہ خاموش رہتی۔ اس نے اس دن میری ذات کو عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ کہنے لگی مسٹر اویس محبت اب کہاں، محبت لازوال بھی ہوتی ہے، محبت اب بھی داستان تک ہی ہے، اور یاد رکھنا تم میرے جسم کے مالک تو ہو سکتے ہو لیکن میری روح تم سے محبت کبھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ مجھے محبت پر بھروسہ نہیں، میں نہیں مانتی اس منحوس محبت کو۔ اس دن مجھے ارمینہ کے دکھ میں اپنے بھائی کا دکھ دکھا تھا، اسے بھی تو محبت منحوس ہی لگتی تھی۔ میں ساری رات سو نہیں سکا، بھائی کے پاس چلا گیا، وہ سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا، میں جو اسے منع کرتا اس دن اس کے ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ فیصلہ کر کے اچھا کر رہا ہوں یا برا۔ اور پھر میری شادی ارمینہ سے ہو گئی، وہ دلہن بنی میرے سامنے تھی، اور میں اس وقت بھی بے یقینی کا شکار تھا کہ کیا میں واقعی اتنا خوش قسمت ہوں کہ یہ لڑکی میری ہو چکی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مہندی پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی، میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے کہا کہ ناراضگی ختم کر لو۔ میں مانتا ہوں خود غرض ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی یقین رکھو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، دنیا کی ہر خوشی تمہیں لا کر دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑا لیے اور کہا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آرزو ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ میرے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، ارمینہ ابھی تک مجھ سے خفا تھی اور میں نے بھی اسے کچھ وقت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتا تھا وہ سوچے سمجھے پھر فیصلہ کرے۔ وہ غلط ہے، ایسے ہی اس رشتے سے بھاگ رہی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میری چھوٹی بہن کا رشتہ آیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اب میری دونوں بہنوں کو بیاہ دیں۔ رشتہ اچھا تھا، ماں نے ہاں کر دی تھی، اور ادھر اگلے دن میری واپسی تھی۔ میں اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہا تھا جب ارمینہ کمرے میں آئی، ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا آ جاؤ، دروازے پر کیوں رک گئی ہو؟ میں جا رہا ہوں، خوش رہنا اور میری ہر غلطی کو صرف میری محبت سمجھ کر معاف کر دینا۔ وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ چھٹی ختم بھی ہو گئی۔ مجھے پہلی بار لگا جیسے وہ میرے دور جانے سے اداس ہو گئی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ختم، اب تو تم خوش ہو جاؤ، اب کیوں اداس ہو؟ کہنے لگی اچھے دوست کو دور بھیجنے پر اداس ہی ہونا ہے نا، تھوڑے سے برے لگتے ہو لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ جانے پر خوش ہی ہو جاؤں۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے کہا کہ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں، تم میرے لیے کوئی روگ لے لو گی۔
اور پھر میں اگلے دن دبئی واپس آ گیا۔ یہاں پر آ کے میں بھی اسے بھول نہیں سکا تھا، لیکن کام کی مصروفیات ایسی رہیں کہ بہت دنوں تک بات نہ ہوتی۔ اس نے بتایا کہ اس کا فون خراب ہو گیا ہے، ماں کے نمبر پر اس سے بات ہوتی، وہ بہت مختصر۔ پتہ نہیں وہ فون ماں کو دے جاتی تھی یا ماں کو مجھ سے بات کرنے کی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اس کی بات ہی کم کرواتی۔ ماں کا فون آیا تھا، میری بہن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ بڑے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ کام نہیں کر سکتے تھے، میں ہی گھر کا اکیلا کمانے والا تھا۔ میں نے پیسہ بھیجا، گھر بن گیا تھا، میری بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، لیکن مجھے جانے کی چھٹی نہ ملی، اور میں نے محسوس کیا کہ نہ ارمینا اور نہ ہی میری ماں کسی کو اس بات کی فکر بھی نہیں تھی کہ میں کیوں نہیں آ رہا۔ ماں کہتی رہی کہ تم بھی آ جاتے۔ میں نے کہا ماں چھٹی نہیں ملی۔ ماں کہتی چل یہی بہت ہے، تجھے اپنی ذمہ داریاں یاد ہیں۔ کبھی کبھی میں بہت تھک جاتا اور دل چاہتا اب واپس چلا جاؤں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کافی دنوں سے گھر بات نہیں ہوئی تھی، میں بہت بے چین تھا۔ ایک دن ماں نے خبر دی کہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی میں نہ زندوں میں رہا نہ مردوں میں۔ بہت دنوں تک میرے دوست مجھے سنبھالتے رہے، میں جینا بھول گیا تھا۔ گھر سے مجھے واپس آنے کا پوچھتے تھے، لیکن اب میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اور اسی غم میں 15 سال ملک واپس نہیں آیا اور نہ ہی شادی کی۔ لیکن پھر 1 سال آیا تو گھر میں سب بدل گیا تھا۔ چھوٹے بھائی نے بھی شادی کر لی تھی، لیکن اس کی بیوی ہر وقت منہ پر ایک ہرے رنگ کا ماسک لگا کر رکھتی۔ کوئی پوچھتا تو کہتی میرے منہ پر الرجی ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں بھائی کے کمرے سے چارجر لینے گیا تو بھائی گھر پر نہیں تھا، اور اسی وقت بھابھی نہا کر نکلی اور میری نظر اس شکل پر پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری مرحومہ بیوی تھی جو مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پیروں نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ بھی اب زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا، جس کے لیے آج تک محبت میں روتا رہا تھا۔ میں تو اس کی جدائی میں زندگی کا ایک حصہ مر کے گزار آیا تھا۔ میری آواز کہیں بہت دور سے آئی تھی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اتنی نفرت تھی مجھ سے، اتنی بڑی سزا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور پھر جو اس نے بتایا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ جب میں نے اسے پرپوز کیا تھا، اس سے 1 دن پہلے میری ماں اس کے گھر گئی تھی اور کہا تھا کہ اگر اویس شادی کا کہے تو جواب دے دینا، تمہاری شادی اویس سے کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ میں اویس سے محبت کرتی ہوں، تو کہنے لگی اسی لیے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ میرا بیٹا بھی تم سے محبت کرتا ہے، جو کہ میرا سوتیلا بیٹا ہے، جس کی ماں نے مجھ سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا تھا، لیکن اللہ نے میری سن لی اور وہ اویس کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن میرا شوہر جب تک زندہ تھا سب بچوں پر اویس کو ہی ترجیح دی، یہاں تک کہ رمیہ نے بھی اویس کی وجہ سے میرے بڑے بیٹے سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی اویس سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کی وجہ سے میرا بیٹا اس حال کو پہنچا ہے۔ اب اگر اس کی شادی تم سے کر دی تو وہ تمہارا ہو جائے گا۔ میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ بیٹے کام نہیں کرتے اور مجھے بیٹوں کی ابھی شادی کرنی ہے، تو مجھے اویس کی اور اس کی کمائی کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے بھی تمہارے باپ کی طرح بڑا گھر بنانا ہے، اور یہ سب تب ہی ممکن ہے جب اویس میرے ہاتھ میں رہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، سوچا تمہیں بتا دوں، لیکن پھر سوچا میری وجہ سے تم اپنے ان رشتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایک دن وہ اچانک آئیں اور کہا کہ اگر شادی نہ ہوئی تو اویس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو تمہاری سوتیلی ماں اور میری پھپھو نے کہا کہ ان کی شرط ہے میں ان کے مطابق رہوں گی، تو وہ میری شادی تم سے کر دیں گی، اور میں نے صرف تمہارے نام رہنے کے لیے ان کا ساتھ دیا۔ اور پھر ظلم کی ایک انتہا کی جب کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ وہ تمہیں کہہ چکی تھی کہ میں مر چکی ہوں۔ لیکن جیسے ہی تمہارے آنے کا پتہ چلا تو تمہیں صرف دکھانے کے لیے مجھے کہا کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ تم کچھ دن میں چلے جاتے تو وہ تمہارے چھوٹے بھائی کی بیوی کو واپس بلوا لیتی، جسے تمہاری وجہ سے کچھ دن کے لیے اس کے میکے بھیج دیا گیا۔ ارمینا رو رہی تھی، اور میں تو پتہ نہیں کہاں تھا، کہاں لے آئی تھی زندگی۔ جس ماں کو میں دیکھنا عبادت سمجھتا تھا، اس نے میری زندگی سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ میری عمر کا ایک حصہ مجھے اور میری بیوی کو جدائی دے کے دور بیٹھی تماشا دیکھتی رہی، اور میرے بھائی بہن پیسے کے لالچ میں سب کچھ بھول گئے تھے۔ پیسہ ہر رشتے سے بڑھ کے تھا ان لوگوں کے لیے۔ میری ماں کو جب پتہ چلا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں تو کہا کہ میری بیوی یہ چاہتی تھی کہ تم سے کہا جائے کہ یہ مر چکی ہے۔ یہ تو خود تیرے بھائی سے محبت کرتی تھی، اس سے تعلقات تھے، اور یہاں میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ارمینا کو ساتھ لیا اور گھر چھوڑ دیا۔ کیا کرتا میں ایسے رشتوں کا، ایسے بے حس رشتوں کا؟ میں نے زندگی سے یہی سیکھا جو آپ کا ہو
اسے آپ کا احساس ہوتا ہے، جسے آپ کا احساس نہیں وہ آپ کا اپنا نہیں۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ جیب خالی ہے تو صرف 11 دن سورہ کہف پڑھے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک سورہ کہف کو بعد از نماز عشاء پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمہارا قرضی بن جاتا ہے۔ اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ لوگ تم سے برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ بد اخلاق ہیں، تم ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ تم با اخلاق ہو۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ جو ایمان لایا ہے وہ پریشانیوں سے نہ گھبرائے، بلکہ یہ یقین رکھے کہ انشاءاللہ یہ 3 چیزیں اسے مل کر رہیں گی۔ نمبر 1 اللہ کی مدد، نمبر 2 عزت، نمبر 3 جنت۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر عزت کو دیکھے گا تو کما نہیں سکے گا۔ لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔